دنیا ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس وقت. یہ شہزادہ تھا قبل مسلم کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی بیٹا، جوان بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں کیوں دیکھا دنیا میں دکھ. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ کھوپڑے کھا رہا ہے، کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نظر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے تھے، کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندھے پہ کوئی اٹھائے جا رہا. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے. اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے نکل گیا. اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے نہیں ملا. لیکن ایک مثال تو ہے، محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا. ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دے کر اتنا متاثر ہے. تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیا. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھولتا، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ اور زخم کا دھوبن ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر. میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں. الخسر ہوتا ہے کوئی خاص کے ساتھ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں. تنقید نکرہ جو آتا ہے مفعول کی طرح، اللہ کے سارا بہت بڑا گھاٹ. اب تو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں. سب سے پہلے ایمان. یا تو ایک لفظ آنا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، پاس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. یہ ایمانیات میں نے عرض کیا تھا یہ عنوان ہے. کتنی لمبی لمبی بحث ہے قرآن مجید میں، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہے. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت کم ہے. اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجیے، یا دو قسمیں سمجھ لیجیے، یا دو ایسپیکٹس. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا. ایمان نبوت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو درجے ہیں. زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں. Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہو. تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں. تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان.
اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں چھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھنا ایمان ہے کوئی الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاک ہے، بس دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں۔ المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے، بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ۔ بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہے۔ محبت کی اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتے تھے، ان سے غلط نہیں ہو گئی۔ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے ہیں، جان بچانے کا ہیلا کرنا، لہذا دل میں اپنے خدشہ سے یہ صحیح کام کیا کیا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا کہ تم غلط اللہ شرط قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس کو جان بچانے کی ضرورت ہے؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت میں بھی جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام اقراروں میں ورثہ، لیکن اصل ایمان دل میں، یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے، اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلموا۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت کی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے، یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجیے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی اور تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنے اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ نا، تو ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے، چلو چلیں اور چل کر اسلام لے آئے۔ اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھیں، یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو نمک ڈال دو، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہو گئے
مانعین زکات کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی مان لیا. نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو جنہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے مومن بھی. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے. اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فالو. غریبان میں جا کے مرنے کے بعد بھی اس نے یقین ہے. کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ فإن دار الآخرة لهي الحيوان. یقین ہے، یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ کی آیات أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا ہوتا ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کرنا چاہے، قرآن کی حرام کرنا چاہے تو اپنے لیے جائز. یہ ایمان ہے اصل ہے جو دل میں. چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی تم اپنے آپ کو مسلمان کیسے، لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اسے تمہارے دلوں کے اندر چھپا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل. اصل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بندو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ رہے ہیں تم ایمان ہرگز نہیں لائے. ماں آمن تم نہیں آئے لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے محبت ہرگز ایمان نہیں ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت کی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا. ڈیفائن ایمان، بتانا جائے ایمان کیا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله
ان تعمل للہ، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں میں دیکھو۔ یہ احسان یقین کا وہ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کو۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ، لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت ہو، ہمارے دو سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد بات۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں، وہ ایک علیحدہ حدیث ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹنا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا یہ سمجھ کوئی بھی غلط نہیں۔ امام ابو حنیفہ فقیہ، ان کا ذہن قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوگا، عمل علیحدہ ہے۔ چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ دو، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھ دو، ہے مسلمان، کافر نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہیں، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، ایک ہے عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ لیگلی ویری المسلم کفر لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی
کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ ہے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس طرح باتیں میں نے بتائی، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اب دوسری شرط وعمل الصالحات، دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت ہو۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین کا فرق ہے۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے، اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں غور کرنے کی صلاحیت، صالح، اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر مسجود ملائک بنائے، اپنا خلیفہ قرار دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں جانتے، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو، جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت نہیں۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک کو وہ روح چھوٹی ہو گئی، لیکن یہ لوگ اپنی روح سے بیگانہ ہو گئے، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن اسپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن اسپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے، لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا، اور بایولوجی
ایمان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشولوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستغنی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، ہم غلط ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں۔ اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے، جب یہ صورت اتری تو عمل صالح سے کیا بنا، شریعت کو بنا دی۔ عمل صالح ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ وہ بات کہتے تھے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے، انگارے زمین پر بچھا دیے، دہتے ہوئے اتارو کرتا اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گیا انگاروں پر، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دے، چاہے تمہیں ڈھونڈ دے، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، کتو ایدیتم، اپنے ہاتھ بنے رکھو۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا، ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بنے رکھو، بچے نے یہ حکم حضور نے دیا، یہاں تو لیٹ گئے، پیٹ کی کھال چلی، چربی پگھلی، اس سے وہ اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جب کیا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہو، یا ایھا المزمل قم الليل نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو ایک تہائی رات، اور زد علیہ ہے، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات، اور قرآن پڑھتے رہو، حالانکہ قرآن کب کا نازل ہوا تھا؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ وہ چند آیتیں اتنی ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، hammer them down into your heart and brain، یہ عبادت تھی، باقی نہ ابھی 5 وقت نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے۔ تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے، والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے۔ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، اور تکرار کے ساتھ۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلانا، پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ
عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے بیسک ہیومن ہیومینٹی اور شریعت کے یہ دونوں، اب وہ شریعت پوری ہو چکی ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی پہاڑی اسٹیشن پر جا رہے ہیں، کرما کا صدر مقام پر ہوتے ہیں پہاڑی آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے۔ تو یہ جو کوشش اس کی بھلائی کے لیے آدمی کے سامنے ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، تمہاری بھلائی، شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا، اب ذرا چند احادیث حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز بے شمار احادیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ ڈر سے کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن ہے؟ پوچھا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں۔ کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے وہ علیحدہ نہ کرتا، لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات ہے۔ ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو حج خلقی ہے، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جائے مومن نہیں ہے، نہیں نہیں۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، وہ ایمان تو کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ تو کوڑی نہیں۔ بھلا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن، نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہے۔ ایمان واپس آ جائے۔ الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائے، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا۔ ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم۔ جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟
شان رحیم کا صدقہ. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو پورا فرقان کو سنائی اس سے بھی یہ متبادل ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چوری دامن کے ساتھ ہے. آپ علیہ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص تھے. وہ فرماتے ہیں اللہ ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ اس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں. کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی ایمان نہیں. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے, آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں, اور اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے جو پوری زندگی کے اوپر حق. یہ نوٹ لیگل لیول پر, لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ عمل علیحدہ. حقیقی لیول قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں چولی دامن کے ساتھ. ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری وتواصوا بالحق. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ باب تفاعل کے اندر 2 خواص مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے. میں ان دونوں کے اعتبار سے اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے یہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے ہم قریب بات جو سمجھ رہا وہی تو کہے. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی نصیحت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نقطہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے, اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں محفوظ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو, نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک. فزیکل نمبر 2 یہ شرافت اور مروت کا ذکر. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی شیئر اٹ ود ادرس. شرافت مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے. اگر تم اسلام میں آئے ہو, ایمان میں آئے ہو, ایک عمل کرے بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے, جن کے ساتھ خلوص ہے, جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برابر. اور ایک تیسری بات ہے حمیت, حقیقت. میں یہاں آپ کو
تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ کر پلپٹ کر، جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اندر لے آؤ۔ اعلیٰ فقال حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس پر تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا مسئلہ، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا دو اپنے پیسے جبرائیل اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ کو اس بستی اور جواب سنیے قال فقال حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسرے پر۔ فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون میں جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں میں رونے جاتے ہیں، یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا ہوا، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو۔ یہ ہے تعلق تواصل حق، ایمان و عمل صالح۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تواصل بالحق اصطلاحات بہت سی ہیں، حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ تو تواصل بالحق میں کیا ہوگا؟ وہ تو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تواصل بالحق۔ نیکی کا حکم تو بدی سے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک۔ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ اسے کھیلنے کے لیے کسی گاڑی کا شیشہ توڑ دیں، آپ کی گیند جو ہے اسے کسی گاڑی کے نشان پر لگے گا، کسی انسان پر لگے گا، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصل بالحق خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں بتایا، اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصل بالحق کر رہے ہیں، پھر بھی معاشرہ ان سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ کر چلتا۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں، باطل اٹینڈ۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، ایک چھوٹا حق تھا، میٹرو یہاں نہ تھے، کسی گاؤں میں سب سے بڑا حق اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم
حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار دیں. پوری دنیا میں سیکولرزم ساورنٹی آف دی پیپل. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈپٹی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی. یہ سب سے اس حق پر جو ریزنٹمنٹ ہوئی تھی، جیسے جیسے ستائے گئے تھے، اگر تواسی بالحق ہو رہا ہو، ریزنٹمنٹ نہ ہو، تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کے نظام کے ساتھ. ہم کو چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں پاس کریں گے. اسی لیے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے نبی یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. اور اگر زبانوں پر بھی تانے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہماری نیند میں بھی ختم ہو رہی ہے، ہماری غیرت ہوش میں نہ آئی، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس کرتا ہے. پائے ناکامی مکائے کارما جاتا رہا، کارما کے دل سے احساس زیادہ جاتا ہے. اسی مضمون کے طور پر یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبل الا كان له اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ. اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں کسی نبی کو مبعوث کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا تھا. میلاد النبی کے جلوس نکل گئے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں دیا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہو گیا. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کا قرآن آئے
جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا۔ من جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وسیلہ۔ اچھا، اس میں دوسرا پہلو میں نے بتایا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت، یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق۔ آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو۔ آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو بڑھائیے۔ یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعت کی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے، اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو۔ یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا۔ وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ القصص میں بیان کیا۔ یہ تواصی کے لفظ اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم کا۔ تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی نازکی ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو، تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا۔ اب آئیے تواصی بالصبر،